السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الرحیق المختوم کا تھوڑا سا تعارف پیش کریں گے اور تھوڑی سی تیاری کے لیے ہم ایک طریقہ کار اپنائیں گے، تو اس سے استفادہ کریں لازمی، اور آپ لوگ اس سے ضرور پڑھیں، تاکہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو تیاری نہیں کر سکتے اور انہیں پڑھنا پڑتا ہے اور کچھ سن سکتے ہیں۔ تو چلے آئیں ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم بسم اللہ الرحمن شروع کرتے الرحیم۔ ہیں۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم آج سے ایک اہم ویڈیو لیکچر سیشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ان تمام حضرات کے لیے جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن، سندھ پبلک سروس کمیشن یا کیبی پبلک سروس کمیشن یا پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسپیشلی اسلامیات لیکچرشپ یا اسلامیات سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سیشن ان دو کیٹیگریز کے لیے ہم کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور آلدو اس سے پہلے ہم نے آن لائن کلاسز رکھے یا آن لائن ٹیسٹ سیشنز رکھے، آڈیو لیکچر پرووائڈ کیے، لیکن یہ فرسٹ ہمارا تجربہ ہے کہ ہم ویڈیو لیکچرز تھرو وائٹ بورڈ ہم یہ کورس کروائیں، اسپیشلی ہمارے وہ تمام حضرات جو مدارس سے فارغ التحصیل ہے، جن کے پاس وفاق کی ڈگری ہے، یا وہ تمام حضرات جن کے پاس ایم اے اسلامیات کی ڈگری ہے یونیورسٹی کی۔ تو ان حضرات کے لیے جو آج کل گھر بیٹھ کے تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ کورس ہم کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب جب آپ اسلامیات لیکچرشپ کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کو اسلامیات کے ہر ٹاپک پر اچھی طرح گرفت ہونی چاہیے، چاہے وہ فقہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حدیث کے حوالے سے ہو، چاہے وہ تفسیر کے حوالے سے ہو، یا اسی طرح چاہے وہ تاریخ اسلام ہو، یا سیرت النبی ہو، سیرت النبی ہو، یا اسی طرح دسیوں دیگر ٹاپکس، ان تمام پر آپ کو گرفت ہوگی، تبھی جا کے آپ 100% آپ اسلامیات کا جو ٹیسٹ پیپر ہے اس کو اٹیمپٹ کر سکیں گے اور 100% مارکس آپ لے سکیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کے رسپانس کے مطابق، آپ لوگوں کا انٹرسٹ کو دیکھ کر انشاءاللہ ہم ہر ٹاپک پر ہم انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے، اور ویڈیوز بھی ہم کسی بک کو بیس بنا کر بنائیں گے، یہ نہیں کہ عمومی ایسے ہی کشکول کی طرح نہ ہو۔ تو سب سے پہلے جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ سیرت النبی وہ واحد ٹاپک ہے کہ اگر آپ پریویس جتنے بھی پیپر سے اسلامیات کے آپ اٹھا کے دیکھیں تو 15 سے 20 مارکس ہمیشہ سیرت النبی سے ہی آتے ہیں، نہ صرف لیکچر اسلامیات کی، آپ کسی بھی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کریں تو اکثر جو کوشچنس آتے ہیں اسلامیات کے حوالے سے وہ سیرت النبی سے ہی آتے ہیں اکثر۔ تو سیرت النبی وہ ٹاپک ہے جس میں آپ کا اکثر جو پیپر ہے وہ شامل ہوتا ہے، یعنی آپ کے اکثر سوالات سیرت النبی سے آتے ہیں۔ تو یہ 20 مارکس آپ کب حاصل کر سکیں گے کمپلیٹلی؟ جب آپ کو سیرت النبی کے ٹاپک پر کمپلیٹ گرفت ہوگا۔ اب اس کے لیے آپ کو سیرت النبی پر لکھی جانے والی تمام مستند کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ آپ میں نہیں کرتا کہ آپ سیرت النبی پر صرف ایک ہی کتاب پڑھیں یا صرف میرے لیکچر سنیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو سیرت النبی پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہے آپ سب کو پڑھیں، تاکہ آپ کا مطالعہ دقیق ہو، آپ کی ریسرچ اچھی ہو اور دقیق آپ کوشچنس کو اٹیمپٹ کر سکیں، آپ کی معلومات اچھی ہوں۔ لیکن جن حضرات کے پاس وقت نہیں ہے اور وہ تیاری بھی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سیشن میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان کے لیے میری سجیشن ہوگی کہ ہم ایک بک کو بیس بنائیں گے، کیونکہ آپ نے میرے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، ان کتابوں میں سے جو کتاب مجھے بہت خوبصورت لگی، جو سیرت نبی کو ہر لحاظ سے ہر ڈائریکشن سے کور کرتی ہے، وہ کتاب ہے کتاب الرحیق المختوم۔ یہ کتاب بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، آدھو یہ انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ کتاب ہے۔ تو مصنف نے اس کتاب میں ہر ڈائریکشن سے سیرت نبی کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کسی ایک کتاب کو ہی بیس بنائیں اور اسی کو ہی فوکس کریں اور اسی ایک کتاب کو ہی اچھی طرح کور کریں تو آپ پوری 20 مارکس سے وہ آپ کے ہاتھ سے نہیں جائیں گے، آپ اس کو حتماً حاصل کر لیں گے۔ اب الرحیق المختوم پر انشاءاللہ ہم ویڈیوز بنائیں گے، تو ہمارا جو روش ہوگا تو طریقہ ہوگا، تو ہم کیونکہ بیس اسی کتاب کو بنائیں گے تو اس کتاب میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان کو ہم اچھی طرح ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تمام ٹاپکس، ایک بھی ٹاپک کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات، کمپلیٹ ہم کیا کریں گے، ایکسپلینیشن ہم دیں گے۔ اس کے بعد جو تیسرا ہوگا وہ ویڈیو کے اینڈ میں ہم اس کا خلاصہ یعنی کنکلوژن بھی ہم دیں گے، اور آخر میں جو امتحان کے نقطہ نگاہ سے جو امپورٹنٹ کوشچنز ہیں یعنی اہم سوالات، وہ بھی ہم نشاندہی کریں گے، تاکہ آپ کو آج ہی آپ نے ویڈیو لیکچر سنا ہے تو آج ہی آپ کو اسی ویڈیو لیکچر میں جو اہم کوشچنز ہیں وہ بھی ساتھ میں یاد ہو، یعنی آپ کی تیاری بھی ساتھ چلیں۔ تو اب بات کرتے ہیں، اب یہ ویڈیو تو آج فرسٹ سیشن نہیں ہے، انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے
20 نومبر سے، ٹھیک ہے. تو یہ ایز اے اناؤنسمنٹ یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں. تو کتاب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، ہم آج اپنی فرسٹ ویڈیو لیکچر کتاب الرحیق المختوم پر ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ سے وعدہ تھا کہ ہم یہ کورس انشاءاللہ آپ کے لیے فری آف کورس ہم کروائیں گے، اور ہم نے کہا کہ یہ کتاب 654 پیج کی کتاب ہے، جس کو ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے 40 لیکچرز میں. انشاءاللہ آپ جسٹ ویڈیوز کو کمپلیٹ دیکھیں، اس کے نوٹس بنائیں، بار بار دیکھیں، اچھی طرح سمجھیں. میری کوشش ہوگی کہ کوئی بھی ایک مطلب اس کتاب کا نہ چھوڑوں، ہر ایک پوائنٹ کو انشاءاللہ آپ تک پہنچا دوں. اور میری محنت بھی ضائع نہ کروائیے گا، خود بھی دیانتداری کے ساتھ، نہ صرف ٹیسٹ کے لیے. بینگ اے مسلم ہمیں پیغمبر ختم مرتبہ کی سیرت کو ہمیں اچھی طرح سے پڑھنی چاہیے، اور ایک دفعہ ایک دورہ سیرت کا آپ کر لیں، انشاءاللہ یہ ٹیسٹ کے علاوہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. تو بغیر وقت ضائع کیے میں شروع کرتا ہوں، تاکہ ویڈیو کا جو ڈیوریشن ہم نے رکھا ہے 25، کوشش ہوگی انشاءاللہ، لیکن مجھے نہیں لگتا، کوشش کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ ہم نے بیس بنایا ہے. ہم نے ہر 14 لیکچرز میں، ہر لیکچر میں ہم نے 45 پیج ہم نے کور کرنے ہیں. تو کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 25 منٹ میں کور ہو جائیں. اچھا جی، کتاب الرحیق المختوم. سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کتاب کس پر ہے. تو ظاہر بات ہے یہ کتاب سیرت پر لکھی جانے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اور یہ کس نے لکھی ہے تو یہ یاد ہونا چاہیے، اس کے مصنف کا نام مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے لکھی ہے، اور ان کا تعلق ہندوستان سے تھا. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل مقالہ نویسی کا جو سیرت نگاری پر جو ایک مقالہ نویسی کا کمپٹیشن ہوا تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. اور یہ کتاب ان میں فرسٹ آنے والی کتاب تھی، ٹھیک ہے. فرسٹ پوزیشن اس کتاب نے حاصل کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت انہوں نے 50,000 سعودی ریال انعام بھی لیے تھے. تو یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے عربی میں. اور ابھی جو ہم حال حاضر کتاب جو میں آپ کو ویڈیو گروپ میں سینڈ کر رہا ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب اردو اس کو شائع کیا مکتبہ سلفیہ لاہور، اور انہوں نے ان کی اجازت سے ہی انہوں نے شائع کیا ہے. تو یہ ہو گیا مصنف کے بارے میں. رہی بات میرے ذہن میں ایک کوشچن ہو رہا تھا، آپ سے شیئر کروں. الرحیق المختوم، ذرا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ کیوں انہوں نے یہ کتاب کا نام رحیق المختوم رکھا ہے؟ دیکھیے، رحیق کا مطلب آپ اگر ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں تو رحیق کا مطلب ہے شراب خالص کو کہتے ہیں، جسے ہم شراب طہور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جنتیوں کے لیے خدا کی طرف سے جیسے قرآن کا ذکر ہے شراب طہور دیا جائے گا، جیسے سورہ واقعہ میں ہے. تو یہاں پر رحیق سے مطلب یعنی خالص شراب، یعنی دنیاوی شراب تو حرام ہے، لیکن اخروی جو شراب ہے وہ شراب خالص ہے، یا صاف چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مختوم تو ختم سے نکلا ہے، خاتمہ، ٹھیک ہے. اب ذرا غور کریں کیوں انہوں نے رحیق المختوم رکھا ہے. یعنی کہ شراب خالص، یعنی سیرت کو خالص کر کے ختم کر کے آپ کو دینے والی ایک کتاب میرے نظر میں، اسی لیے انہوں نے اس کتاب کا نام رحیق المختوم رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، اب ہم شروع کرتے ہیں وداؤٹ ٹائم ویسٹنگ. اس کے 1 by 1 ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عرب کے بارے میں. بھائی سب سے پہلے جب آپ ہمارے نبی کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے نبی کس ایریا میں انہوں نے گرو کیا ہے، کہاں پلے بڑے ہیں، کہاں انہوں نے تبلیغ کی، تو ظاہر بات ہے عرب میں کی ہے. تو بات کرتے ہیں کہ عرب کیا ہے. جب آپ عرب کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو 2 طرح سے آپ کو ڈیفائن کرنا ہے. ایک تو آپ نے دیکھنا ہے کہ لغات میں عرب سے کیا مطلب ہے. دوسرا اصطلاح میں یہ جو لوگ زبان پر عرب کا لفظ لاتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب لغات میں آپ لوگ اٹھا کے دیکھیں تو عرب کا مطلب ہے صحرا، صحرا کو بھی کہتے ہیں، اور بے آب و گیا زمین کو بھی کہتے ہیں. یعنی ایسی زمین جہاں پر کوئی گیاہ، کوئی سبزہ نہیں اگتا، اور نہ ہی کوئی پانی ہو، ہم وہیں صحرا ہی بہتر ہے. ریگستان، یعنی ریگستان کو کیا کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں. لیکن اصطلاح میں عرب کا کیا مطلب ہے تو اصطلاح میں عرب سے مراد یہ جو جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قومیں، یہ عرب پیننسلا ہے، یہ عرب ہیں، یہ اطراف میں دیگر ممالک ہیں یا دیگر براعظم ہیں. تو جب بھی ہم عرب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایریا نہیں ہوتا، بلکہ اس ایریا میں بسنے والے لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں نا عربوں میں یہ رواج تھا، مطلب یعنی وہاں کے لوگوں میں. ہم کہتے ہیں عرب بودو، مطلب یعنی وہ عرب لوگ جو جاہلیت کے دور میں رہتے تھے.
تو جب بھی ہم عرب اصطلاح میں لفظ عرب استعمال کرتے ہیں تو اٹ مینس وہاں کے بسنے والے لوگ اس ایریے میں، یعنی جزیرہ نما عرب میں بسنے والے لوگ مراد ہیں۔ اب جزیرہ نما عرب، جزیرہ نما کسے کہتے ہیں؟ جزیرہ ہوتا ہے، جزیرہ نما ہوتا ہے۔ جزیرہ نما کسے کہتے ہیں؟ جزیرہ جس کے چاروں طرف جو پانی ہو اور درمیان میں خشکی ہو، یہاں کچھ بستے ہوں، تو اس جگہ کو جزیرہ کہتے ہیں۔ تو کیونکہ عرب کی جو لوکیشن ہے وہ اسی طرح سے انشاءاللہ ابھی میں ڈسکس کروں گا محل ہوں، تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیوں اسے جزیرہ نما کہتے ہیں، کیونکہ یہ چاروں طرف اس کا پانی ہے، درمیان میں یہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کا محل وقوع، عرب کا محل وقوع۔ جب بھی آپ محل وقوع کی بات کرتے ہیں، محل وقوع کا مطلب یعنی اس کی جو لوکیشن ہے، جس لوکیشن پہ یہ ہے، اس کے لیفٹ میں کون ہے، رائٹ میں کون ہے، اس کے فرنٹ میں کون ہے، بیک میں کون ہے، یہ آپ نے دیکھنا ساؤتھ، ایسٹ، نارتھ اور کیا کہتے ہیں ویسٹ۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس لوکیشن میں کون کون ہے، یا میں اردو میں کہوں تو اس کے مغرب میں کون سا ممالک، کون سا بحیرہ ہے، اس کے مشرق میں اور اس کے شمال میں اور اس کے جنوب میں۔ انہی چار ڈائریکشن کو جاننے کا نام ہے محل وقوع۔ اب ہم دیکھتے ہیں بھائی اس کے مغرب میں کیا ہے، مغرب میں ہے بحیرہ احمر اور جزیرہ نما سینا، یہ اس کے مغرب کی لوکیشن۔ اور مشرق کی طرف کیا ہے تو خلیج عرب، اسے خلیج فارس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جنوبی عراق کا کچھ حصہ ہے یہاں پر، اور اگر جنوب میں دیکھیں تو بحیرہ کیا ہے عرب، اور شمال میں دیکھیں تو ملک شام ہے جسے ہم سیریا کہتے ہیں، اور شمالی عراق کا کیا ہے کچھ حصہ ہے۔ جنوبی عراق کا حصہ کچھ مشرق کی طرف ہے، شمالی عراق کا حصہ شمال کی طرف ہے۔ ابھی میں نے کہا تھا کہ کیوں یہاں پہ ایک اور بحیرہ بھی ہے، یہاں اس کا نام میرے ذہن میں نہیں، اس کتاب میں بھی نہیں ہے۔ تو ابھی ہم نے کہا تھا کہ عرب کو کیوں جزیرہ نما کہتے ہیں، کہ یہاں پر بھی بحیرہ ہے، عرب پانی ہے، ادھر بھی بحیرہ ہے، ادھر بھی خلیج یعنی ہے، ادھر بھی پانی ہے، اس وجہ سے اس کو عرب پیننسلا یعنی اس کو جزیرہ نما عرب کہتے ہیں بھائی، کیونکہ یہ خشکی ہے، درمیان حصہ باقی طرح میں کیا ہے پانی ہے۔ تو یہ اس کا کیا ہو گیا محل وقوع ہو گیا۔ زیادہ ٹائم ویسٹ کرنے کی باتیں نہیں، اس میں وہیں ٹو دا پوائنٹ جو اہم پوائنٹس ہیں وہ میں آپ تک پہ پہنچا رہا ہوں۔ اب ایک بات ہے کہ عرب کا جو کل محل وقوع ہے، یہ کیا کہتے ہیں کل جو رقبہ ہے، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ عرب کا کل رقبہ کیا ہے۔ ڈفرنٹ کتابوں میں مختلف ہے، لیکن 2-3 کتابوں میں کیونکہ اب تک کسی نے فکس نہیں بتایا کہ بھئی عرب کا کل رقبہ اتھینٹیکیشن کے ساتھ سے نہیں بتایا، بس اندازے لگائے ہیں۔ تو انہیں اندازوں میں سے ایک مستند اندازہ جیسے کہ اس کتاب والوں نے یہیں لکھا ہے 10 سے 13 لاکھ مربع میل۔ یہ امتحان کے نقطہ نگاہ سے بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ عرب کا کل رقبہ کتنا ہے اندازتاً، تو 10 سے 13 لاکھ مربع میل ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، دس امپورٹنٹ کوشچن۔ اوکے، اب ہم بات کرتے ہیں عرب کی جغرافیائی حیثیت۔ جغرافیائی حیثیت کا آپ بات کریں تو جغرافیائی حیثیت 2 طریقے سے آپ کو دیکھنا ہے، ایک اندرونی، ایک بیرونی طور پر۔ اندرونی طور پر آپ دیکھیں تو اس کے 4 جانب کیا ہے صحرا ہے، ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ کیا ہے محفوظ کر ہے بھائی، اس طرف بھی صحرا ہے، اس طرف بھی صحرا، اس طرف سے اس طرف کوئی ممالک نہیں بستے ہیں، تو یہ کیا ہے پروٹیکٹڈ ایک لوکیشن پہ ہیں، اس وجہ سے ان پر باہر کی عملات کم ہوئے ہیں۔ دیگر جو مجھے ممالک کو دیکھ کے آپ عرب کو قیاس کریں تو یہ ایک محفوظ ہے، کیونکہ بھائی ادھر بھی ابھی پاکستان اور ہندوستان یہ 2 ممالک ہیں، تو یہ ملے ہوئے، یہ کبھی ان کی زمین قصب کرتے ہیں، ان کی زمین ان پر بارڈرز پہ لڑتے رہتے ہیں، ان کا ایسا کچھ ہے ہی نہیں بھائی، ابھی ریگستان ہے، کوئی بستا ہی نہیں ہے، بیاہ ہو گیا زمین ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے یہ محفوظ رہا ہے، یہ اندرونی طور پر۔ اور بیرونی طور پر آپ دیکھیں تو اس کی لوکیشن کچھ اس طرح سے ہے، یہ جزیرہ نما عرب جو ہے یہ تمام براعظموں کے ساتھ یہ کیا ہے اس کا کنیکشن ہے، یہ جڑا ہوا ہے، خشکی کا بھی راستہ ہے اور سمندر کا بھی کیا ہے، کیونکہ ہم نے کہا ابھی میں نے دکھایا ان لوگوں کو سمندر، ادھر خلیج فارس ہے، ادھر بحیرہ کیا کہتے ہیں عرب ہے، ادھر بحیرہ احمر ہے، تو سمندر کا بھی راستہ ہے، خشکی کا بھی راستہ ہے، تو یہ اس کی جغرافیائی حیثیت ہے۔ اوکے جی، یہی کافی ہے، اس سے زیادہ ہم اس پر ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں عرب کی قومیں۔ اوکے، یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ ہر کتاب میں ڈسکس کیا گیا ہے، امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی اہم ہے۔ دیکھیں نسلی طور پر عرب کی قوموں کی ہم بات کرتے ہیں تو تاریخی کتابوں میں جو آیا ہوا ہے، عرب کی
3 قومیں بیان کی جاتی ہیں. کس اعتبار سے؟ نسلی اعتبار سے. یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وہ 3 کون ہیں؟ سارے فیس آپ کو پہلے نام یاد کریں، اس کے بعد میں ایک ایک بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے. نمبر 1 ہے عرب بائدہ، نمبر 2 ہے عرب عاربہ، نمبر 3 ہے عرب مستعربہ. کتنے ہو گئے؟ یہ 3. جو تاریخی اعتبار سے تاریخدان عرب کی جو اقوام ہیں ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ 3 اقوام میں، یعنی کہ 3 قومیں ہیں. عرب بائدہ ہے، عاربہ ہے اور مستعربہ ہے. اب بات کرتے ہیں عرب بائدہ. عرب بائدہ سے کون سی قومیں مراد ہیں؟ تو دیکھیں عرب بائدہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں ہیں جو بالکل ناپید ہو چکی ہیں، یعنی کہ ناپید شدہ ناپید شدہ عرب قومیں. عرب بائدہ سے مطلب کیا ہوا؟ تو وہ قومیں جو بالکل ناپید ہو چکی ہے اور ان کے متعلق کوئی تاریخ میں کوئی تفصیلات بھی، کوئی آپ کو معلومات بھی اصلا نہیں ملتے. مثلا یہ کوئی مثال دوں تو مثلا قوم عاد کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قوم سمود، قوم عمالقہ، جدیس، دس. یہ ایسی قومیں ہیں. یہ کیا؟ یہ عرب بائدہ سے تھی. ابھی قوم عاد کے بارے میں آج دنیا میں کہیں پر بھی کوئی نام نشان نہیں ہے. آلدو قرآن میں ان کا ذکر ہے. سمود کا بھی کہیں پر بھی نام نشان نہیں ہے. عمالقہ، جدیس، دس، یہ ایسی قومیں ہیں جو ناپید ہو چکی ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی نسل باقی نہیں رہا ہے. اس وجہ سے ان کو عرب بائدہ کہتے ہیں. اوکے جی، عرب بائدہ کے بارے میں یہی کافی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ قوم کا نام ہم نے دیا تھا عرب عاربہ. اوکے جی، عرب عاربہ سے کون سے مراد ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ عرب عاربہ سے مراد وہ قبائل ہیں جو یہ نام یاد رکھیں، یا عرب ہے. ٹھیک ہے، یا عرب بن یشجب بن قحطان. اس کی نسل سے جو قومیں پھیلی ہیں ان کو کہتے ہیں عرب عاربہ. اور یہ قحطان کون تھا؟ یہ قحطان تھی حضرت نوح کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام. سام کے بیٹے کا ایک اور بیٹا تھا، اس کا نام یہاں پر ذکر نہیں، میرے ذہن میں بھی نہیں. تو ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ قحطان تھا. کیا تھا؟ اب میرے خیال میں یہ وائٹ بورڈ پہ نہیں آ رہا ہے، اس کو میں کلوز کروں. ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حام اور ایک سام. تو حام کا ایک بیٹا تھا، ان کے بیٹے کا نام ہے قحطان. تو اس قحطان کی نسل سے جو بھی نسل پھیلی ہے انہیں عاربہ کہتے ہیں، اور اسی لیے ان کو قحطانی بھی کہتے ہیں. قحطانی یعنی یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے بھائی، عرب عاربہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو قحطانی. کیوں قحطانی کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ قحطان کی نسل سے پھیلے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کے بارے میں یہاں پر تو بہت زیادہ ڈیٹیل دیا گیا ہے، تو کچھ اہم پوائنٹس ہیں وہ میں بیان کروں. کہتے ہیں کہ یہ جو عرب عاربہ، ٹھیک ہے، عرب اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ قحطانی. یہ جو عرب قحطانی ہے، عرب عاربہ ہیں، ان کا جو اصل ملک تھا وہ کیا تھا؟ یہ یمن کے باشندے تھے. اصل میں یمن میں رہتے تھے. ٹھیک ہے. تو یمن میں ہی ان کے خاندان پھیلے پھوٹے اور ادھر ہی یہ بہرحال قحطانیوں کی جو نسل ہے وہ یمن میں ہی چلی ہے. ان کے 2 مشہور قبیلے ہیں، ان کے بارے میں تاریخ میں سب سے زیادہ ذکر ہے. ایک ہے حمیر اور ایک ہے کوہلان. یہ تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حمیر ہیں یہ ماتے دم تک ادھر یمن میں ہی رہے ہیں، لیکن یہ کوہلانی تھے، انہوں نے ہجرت کی یمن سے. یہ کہاں آئے؟ یہ اٹھ کر جزیرہ نما عرب میں آئے، یہ اٹھ کر. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دونوں عرب کی مشہور قومیں تھی، اور بھی تھی، بہت سارے تھے، ہاں جو مشہور بتا رہا ہوں میں. تو یہ کوہلانی عرب میں آئے، یہ کیوں نہیں آئے؟ تو تاریخ میں ابھی اسی کتاب میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں کچھ وجوہات بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب رومیوں نے مصر اور شام پر قبضہ کیا، اس کے بعد اہل یمن کا جو تجارتی راستہ تھا مصر اور شام سے، اس کو روک دیا. تجارتی راستے کو انہوں نے کیا کیا؟
रोक दिया तो क्या हुआ, इनका जो दारो मदार था वो सब कुछ तिजारत का था। तो जब रूमियों ने इनका रास्ता रोक लिया तो फिर ये अपने गुजर बसर इनके लिए सख्त हो गई, लिहाजा ये मजबूर हो गए, ये उठ के हिजरत की उन्होंने अरब जजीरे पर आके ये शिफ्ट हो गए। फिर वहां पर ये मतलब पहले बोले, ये एक रीजन बताया जाता है कि क्यों कोहलानियों ने यमन को छोड़ा, अरब क्या कहते हैं ये अरब अरबा की कौम कोहलानियों ने। दूसरा ये बताते हैं कि ये हमीरियों के साथ हमेशा इनका झगड़ा रहता था, तो हमारे हमीरियों के साथ इनकी नहीं बनी तो इन्होंने क्या किया, तर्क वतन किया। इसे हम नाम देते हैं एनाद बाहमीरी। हमीरियों के साथ दुश्मनी की वजह से कोहलानियों ने क्या किया, तर्क वतन किया। ये पहला वजह तिजारत की वजह से, तारीख में इनकी मुख्तलिफ वजूहात बयान किए गए हैं। तिजारत की वजह से उन्होंने छोड़ा, किसी ने कहा नहीं, तिजारती रास्ते को उन्होंने क्या किया, रोक दिया तो क्या हुआ, इनका जो दारो मदार था वो सब कुछ तिजारत का था। तो जब रूमियों ने इनका रास्ता रोक लिया तो फिर ये अपने गुजर बसर इनके लिए सख्त हो गई, लिहाजा ये मजबूर हो गए, ये उठ के हिजरत की उन्होंने अरब जजीरे पर आके ये शिफ्ट हो गए। फिर वहां पर ये मतलब पहले बोले, ये एक रीजन बताया जाता है कि क्यों कोहलानियों ने यमन को छोड़ा, अरब क्या कहते हैं ये अरब अरबा की कौम कोहलानियों ने। दूसरा ये बताते हैं कि ये हमीरियों के साथ हमेशा इनका झगड़ा रहता था, तो हमारे हमीरियों के साथ इनकी नहीं बनी तो इन्होंने क्या किया, तर्क वतन किया। इसे हम नाम देते हैं एनाद बाहमीरी। हमीरियों के साथ दुश्मनी की वजह से कोहलानियों ने क्या किया, तर्क वतन किया। ये पहला वजह तिजारत की वजह से, तारीख में इनकी मुख्तलिफ वजूहात बयान किए गए हैं। तिजारत की वजह से उन्होंने छोड़ा, किसी ने कहा नहीं, हमीरियों के बाद हमीरियों के साथ इनकी दुश्मनी थी, इस वजह से, इस एनाद की वजह से उन्होंने छोड़ा। और तीसरा बताते हैं कि भाई जो यमन में जो सैलाब आया था, सेल इरम, जिसे इसके बारे में कुरान में जिक्र है, इरम के बारे में। सेल तो कहते हैं सैलाब को, जो इरम का जो सैलाब आया तो वहां पर जो मशहूर बंद बांधा हुआ था जिसे मारिब बंद कहते थे। मारिब एक जगह का नाम है यमन के, ठीक है। तो ये बंद बांधा था किसने, कुरान में जिक्र है इसके बारे में, मलिका सबा ने, ठीक है, मलिका सबा ने इस बंद को बांधा था। और कहा जाता है कि ये जो बंद था ये 22 किलोमीटर का था, ठीक है। तो ये इतना बड़ा बंद था। तो ये जब सेल इरम आया तो ये टूट गया, जब टूट गया तो इनका सब कुछ क्या हो गया, बह गया, लिहाजा इन्होंने क्या की, हिजरत की। लेकिन आप जरा गौर करें, ओके, हम कहते हैं कि भाई तिजारत की वजह से इन्होंने क्या किया है, हिजरत की है। तो ये यहाँ पर हमीरी भी रहते थे, हमीरों ने क्यों नहीं की? फिर मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। अब आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। दूसरा कहते हैं कि भाई सेल इरम की वजह से कोहलानी ने हिजरत की, भाई हमेरी भी तो वही थे, ये भी इनके लिए भी तो सैलाब आया होगा, जब इनके लिए आया तो इन्होंने क्यों नहीं की? मेरे ख्याल में ये भी सही नहीं है। एक जो है वो यही, मेरे ख्याल में ये कोहलानी और हमीरों की नहीं बनती थी, इनकी आपस में जंग चलती रही, इस वजह से मजबूर ये मुल्क बदल हो गए। तो इन तीन में से यही एक काबिल कबूल है। हाँ, तो ये तजज़िया मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, उन्होंने किताब में तो तीनों वो वजूहात बयान किए गए और कुछ नहीं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर जो कोहलानी थे जिन्होंने तर्क वतन किया, कोहलानियों के तकरीबन जिन कबाइल ने तर्क वतन किया उनमें से तकरीबन 4 के नाम यहाँ पर जिक्र किया है। अज़द है, लखम है, बनु तई है और किंदा। ये 4 ऐसे कबाइल थे जिनके ये क्या कहते हैं कोहलानियों के, इन्होंने क्या किया, हिजरत किया था। अच्छा जी, अरब अरबा के बारे में यही काफी है। अब बात करते हैं हम